آج ہمارا موضوع ہے مولانا مودودی کی وہ تقریر جو اس نے 10 مئی سن 1947 کو کی، پاکستان بننے سے کوئی 2 ماہ پہلے۔ اور اس تقریر میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے سامنے مکس لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، سب کو یہ تقریر کی گئی تھی۔ اور اس میں مولانا مودودی نے بہت بہترین انداز میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا انتظام کس قسم کے لوگوں کو سونپتا ہے، اس کا اصول کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اور یہ قانون سب کے لیے ہے۔ جو اس کی زمین کو آباد کرتا ہے، اس پہ تعمیر کرتا ہے، اخلاقیات پہ، اصلاح پہ، ہدایت پہ، اللہ تعالیٰ کے قانونی فطرت پہ جو قوم چلتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے زمین میں انتظام کا اور طاقت کا راستہ دکھاتا ہے اور دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس قانون کے مطابق نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ ان کو آخر کار ریپلیس کر دیتے ہیں۔ تو آج پریزنٹیشن ہے ہماری ڈاکٹر محترم پروفیسر فخر عالم، جو صوبہ خیبر کے ٹیمہ صدر بھی ہے۔ میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پریزنٹیشن کا آغاز کرے۔ سر، یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بناؤ بگاڑ کی یہ تقریر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مئی 1947 کو دارالاسلام نژد پٹن کوٹ میں ایک جلسے عام میں کی تھی۔ اس میں حمد و ثنا کے بعد مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جس خدا نے بنائی ہے اور جس نے اس کو بسایا ہے، وہ ایسا خدا نہیں ہے جس کا کام کسی قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، جس ضابطے پر وہ اس جہان کی خدائی کر رہا ہے، اس جہان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جس طرح سورج، چاند، ستارے سارے ایک قانون میں بندھی ہوئی ہیں، اس طرح انسان پیدائش سے لے کر موت تک اور بچپن اور جوانی، بڑھاپے، ساری اس کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہے، وہاں ہاضمے کی ہے، خون کی گردش ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، جو بھی ہے وہ ایک قانون کے تحت یہ سارا کام کرتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ آدمی ناک سے سانس لینے کے بجائے آنکھ سے سانس لینے لگے، اور معدے میں کھانا ہضم کرنے کے بجائے دل میں ہضم کرنے لگے۔ تو جس طرح یہ ممکن نہیں اللہ کے قانون میں، اس طرح اللہ کے قانون کی روح سے یہ بھی ممکن نہیں کہ جس راہ پہ چل کر کسی قوم کو نیچے جانا چاہیے اسی بلندی پر لے جائے۔ یعنی کہ اگر انسان کی اور کائنات کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو بلند کرنے کے لیے اس کے کئی قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اگر ان ضابطے اور قاعدوں کی پابندی کی جائے، ان پر چلا جائے، تو وہ قوم ترقی کرے گی اور وہ قوم بلندی پر جائے گی۔ لیکن اگر وہ ان ضابطوں کی پابندی نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان ہو یا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق ان کو وہ بلندی اور سربلندی عطا نہیں کرے گی۔ خدا کے قانون، اس قانون کی سب سے پہلی اور اہم دہو یہ ہے کہ وہ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور وہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ اس ساری اس کا خلاصہ یہی ہے اس تقریر کا کہ اللہ تعالیٰ بناؤ کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جن قوموں میں بناؤ کی روش ہو، فطرت میں ہو، بناؤ کو پسند کرتے ہو، تو وہی قوم ترقی کرے گی، وہی قوم اس دنیا کا نظام کار سنبھالے گی۔ لیکن جو لوگ بگاڑ کو پسند کرتے ہیں، جو بگاڑ کرتے ہیں اللہ کی اس زمین پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ اس کی فرمان روائی لے کر ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جن کے اس قاعدے کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، جو اس دنیا کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو اس کے نیچے اللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش ہے کہ اس کی دنیا کا نظام ٹھیک ہو۔ یعنی کہ اس کے یہ دنیا کی کائنات کا مالک اللہ ہے، تو بحیثیت مالک اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کائنات کی نظام ٹھیک طریقے سے کام کرے اور یہ دنیا زیادہ سے زیادہ سنور جائے۔
یعنی کہ ایسے طریقے اختیار کی جائے جو ذرائع اور اس کی اور قبلیت سے، یعنی کہ اس دنیا کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور اسے توقع بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اسے پسند کرے گا کہ اس دنیا کی بگاڑی جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کو فرمان روائی دے گا کہ وہ اس دنیا کو بگاڑے اور اس میں بد نظمی پیدا کرے، ان میں ظلم کرے اور اس کے سارے انتظام کو خراب کرے۔ تو اس دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ہاں کوئی بھی ہو، وہ کسی وقت میں اللہ کے بہت قریب رہے ہو، جس طرح بنی اسرائیل اللہ کے قریب لوگ تھے، لیکن جب وہ بگاڑ پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمان روائی لے لی اور دوسروں قوموں کو دے دی۔ اس طرح جو بھی اس دنیا میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھینک دیتے ہیں اور ان کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں جو بناؤ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قانون ہے کہ وہ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کون سے لوگ بنانے والے ہیں، یعنی کہ اس دنیا کو خوبصورت بنانے والے ہیں، اس دنیا کے انتظام کو اچھی طرح سے چلانے والے ہیں، اور کون ہے جو بگاڑ کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار ایسا ہو جو یعنی کہ ایک لوگ ہے جو بگاڑ کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا امیدوار ایسا ہو جو اچھا بنانے والا ہو، ان سے کم بگاڑنے والا ہو، تو اس وقت تک ان کی ساری برائی، ان کی تمام قصور کے باوجود دنیا ان کا انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے۔ یعنی کہ جو گروپ بگاڑ کے بجائے بناؤ کی طرف اس کے جھکاؤ زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا انتظام انہی کے سپرد کرتا ہے۔ مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے والے میں مصروف ہو جائے، یعنی کہ وہی قوم جس کو اللہ تعالیٰ فرمان روائی عطا فرماتا ہے، اگر وہی قوم جب بنانے کی بجائے بگاڑنے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر پھینک دیتا ہے، اور دوسرے امیدواروں کو اسی لازمی شرط پر، یعنی کہ کون سی شرط پر؟ جو کہ بناؤ والی شرط پر، کہ جن لوگوں میں بناؤ کی سوچ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انتظام سونپ دیتا ہے۔ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس تحریر میں، جو اس تقریر تھی اور پھر تحریر کی شکل میں لائی گئی ہے، تو اس میں ایک باغ اور مالی کی مثال دیتا ہے کہ ایک یعنی کہ دنیا کی ایک مثال کے ذریعے سے اپنی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جس طرح ایک شخص کو کوئی باغ ہو اور اس مالی کے سپرد کر دے، تو آپ خود بتا دیں کہ اس مالی سے اولین بات کیا چاہے گا۔ یعنی کہ باغ کا مالک جب اپنے باغ کو مالک کے سپرد کرتا ہے، تو باغ کا مالک اسے کیا چاہے گا؟ کیا اسے چاہے گا کہ اس باغ کو بنائے یا خراب کر دے؟ تو لازماً یہی چاہے گا کہ اس باغ کو زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، اس کے حسن میں، اس کی صفائی میں، اس کی پیداوار میں زیادہ اضافہ ہو، جس مالی کو دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کر سلیقے اور قبلیت کے ساتھ اس باغ کی خدمت کر رہا ہے، اس کی روشنی کو سنوار رہا ہے، اس کی اچھی درختوں کی پرورش کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں جتنی خوبیاں ہے وہ قائم کرتا ہے، اس بری ذات کے درخت کو، یعنی کہ جو جتنے برائی والی چیزیں ہیں ان کو صاف کرتا ہے، اور اس میں جدت لاتا ہے عمدہ پلوں کے ذریعے سے، عمدہ پھولوں کے ذریعے سے۔ تو یہ لازمی بات ہے، جو مالک جس طرح یہ کام کرے گا تو مالک ضرور اس سے خوش ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر مالک نالائق ہو، کمچور بھی ہو، جان بوجھ کر یا بے جانے اس باغ کو ساتھ بدخواہی کر رہا ہو، یعنی کہ باغ میں گندگیاں پڑی ہو، باغ کو صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہو، اس کو پانی بلا ضرورت، اس کو ضرورت کے مطابق پانی نہیں دیتا ہو، اور اس میں گھاس پھوس کا ختم کرنے کا انتظام نہیں کرتا ہو، اور پھلوں اور پھولوں کے درختوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ کر پھینکتا ہو، اور درخت مرجھا رہے ہو اور اس باغ میں، اور اس کی جگہ جاڑی بوٹیاں اگ رہی ہو، تو ضروری ہے کہ جو بھی مالک ہو ایسے مالک کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اس کے لیے کون سی سفارش رہی کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی بھی اس کی سفارش کرے اس مالک کو کہ اس مالک کو رکھ لے جو آپ کے باغ کو خراب کر رہا ہے،
تو وہ کسی کی سفارش کو، کسی کی درخواستوں کو زیر غور نہیں لائے گا، لیکن اپنی باغ کا خیال رکھے گا کہ ایک ایسی مالی کو باغ حوالے کرے جو اس کو بنائے، نہ کہ ایسے بگاڑے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب باغ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو کہ ایک باغ کے انتظام میں ہم اتنا وہ اختیار کرتے ہیں، اتنے احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ اگر ایک مالی اس کا خیال نہیں رکھتے تو ہم فوراً اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو کس طرح ایک زمین جو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی زمین اتنے سر و سامانوں کے ساتھ انسانوں کے حوالے کی ہے، اور اتنے وسیع اختیارات اپنے دنیا کی اور اس کی چیزوں پر دیے ہیں، وائر آج سوال کو انداز کیسے کر سکتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بنا رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں؟ آپ بنا رہے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ خواہ ہٹا دیں، یعنی کہ ایسی عظیم دنیا میں اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور اس دنیا کو بسا رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، اس کے انتظام کو اچھی طرح سے کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہٹا دے۔ لیکن اگر آپ بنائیں کچھ نہیں، اس عظیم شان کو، باغ کو بگاڑنے اور اجاڑنے میں لگے رہیں، تو کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے منصب پر قائم رکھے، اس کا انتظام آپ کے حوالے کر دے۔ یعنی کہ پھر مولانا فرماتے کہ خدا اور انسانی نقطہ نظر میں یہ یعنی کہ جس طرح مالی اور باغ کی مثال دیے کہ انسان ایک باپ جب باغ کی خدمت کے لیے ایک ایسی مالی کو رکھے گا جو قابل ہو، اس کی خدمت کرے گا، اس باغ کو آباد کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کو آباد کرنے کے لیے اور اس کی تمام تر جو اختیارات ہے اس شخص کو دے گا، اس قوم کو دے گا جو اس کو بنانے کی فکر کرے، ہر لحاظ سے وہ قوم جو ہو دوسرے قوموں کے مقابلے میں اچھے ہو، اخلاقی لحاظ سے اچھے ہو، انتظامی لحاظ سے اچھے ہو، اور دنیا کو آباد کرنے کے لحاظ سے اچھے ہو۔ جس طرح یعنی کہ مالیوں کے نقطہ نظر میں فرق تھا کہ ایک خراب مالک کو فوراً مالک ہٹاتا ہے، اور ایک اچھے مالک کو وہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ مالک، اس طرح اس دنیا کی انتظام میں بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس دنیا کو آباد کرے اور اس دنیا کے انتظام کو اچھی طرح سے چلائے۔ یعنی کہ اس دنیا کے معاملے میں خدا کا نقطہ نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مالک کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زمین کی انتظام میں دعوے داروں، امیدواروں کے آبائی یا پیدائشی حقوق نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم سے کم میلان رکھتا ہے۔ ایک وقت کے امیدواروں میں سے جو اس لحاظ سے اہل تر نظر آتے ہیں، انتخاب انہی کا ہوتا ہے، جب تک ان کے بگاڑ سے ان کا بناؤ زیادہ رہتا ہے، یا جب تک ان کی بنسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور قوم بگاڑنے والا میدان میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک انتظام انہی کی سپرد رہتا ہے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ نے اس تحریر میں کچھ دنیا کی تاریخی شہادت دی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمان روائی چھین لیتا ہے جو اس بگاڑ کو دنیا کو بگاڑتا ہے، اور کس طرح ان لوگوں کو فرمان روائی عطا کرتا ہے جو اس دنیا کی بناؤ کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں بر صغیر کی مثال دی ہے کہ بر صغیر میں جو قومیں پہلے آباد تھی، جب ان کی تعمیری صلاحیت ختم ہو گئی تو خدا نے آریوں کو یعنی کہ آریہ قوم کو یہ اس بر صغیر کا انتظام کرنے کا موقع دیا، اور آریہ قوم اس وقت کے لحاظ سے اچھی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر بڑے شاندار تمدن کی بنیاد رکھی، بہت سے علوم و فنون ایجاد کیے، زمین کے خزانوں کو نکالا اور انہیں بہتری میں استعمال کیا، بگاڑ سے زیادہ بناؤ کے کام کر کے دکھائے۔ یہ قبیلیت جب تک ان میں رہی، طریق کے سارے نشیب اور فرازوں کے باوجود یہی ایسی ملک کے منتظم رہے۔ دوسرے امیدوار بڑھ بڑھ کر آگے آئے مگر دھکیل دیے گئے، یعنی کہ جب تک آریہ لوگوں میں بناؤ کی اور اس انتظام چلانے کی صلاحیت زیادہ تھی، دوسرے امیدواروں نے یعنی ان پر حملے ہوئے، بہت کوشش کی ان سے انتظام چھین لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکیل دیا، ان کو ختم کر دیا، اور آریوں کے پاس یہ انتظام رہنے دیا، کیونکہ وہ دوسری منتظم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آریہ لوگ ایک اچھی طریقے سے اس بر صغیر کا نظام چلا رہے تھے۔
لیکن جب انہی آریہ نے بناؤ کے کام کم اور بگاڑنے کے کام زیادہ شروع کر دیے، جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے اثار بام مرگی تحریک میں آپ بھی دے سکتے ہیں، جو انہوں نے سینئر کی تقسیم کر کے خود اپنی یعنی کہ آریون جب سوسائٹی کو تقسیم کیا، جس طرح ابھی بھی ہندو میں وہی وہ ذات پات کی تقسیم کی، اور معاشی لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ تنزلی کا شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ انتظام لے لیا، اور دوسری قوموں کو یعنی کہ وسطی ایشیا سے قوموں کو لے آ کر یعنی کہ مغل جو آگے انہوں نے اس آریہ سے بر صغیر کا انتظام لے کر ان کو سنبھال لیا، اور یہ مغل خاندان پیر اور دوسری جو اسلامی تحریک اور اسلامی حکومت تھی، وہ کافی عرصہ تک سیاح کے نظام پر سرفراز رہے، اور ان کے ساتھ اس ملک کی بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ ان ڈاکٹر لوگوں نے فخر عالم بھائی، فخر عالم بھائی اسکرین پہ اب آپ کے سلائیڈز آ رہے ہیں، جی اور جی اسی سٹائل پہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے سلائیڈ جی اب جی نظر آ رہے ہیں۔ جی جی میں ہندوستان پر مسلمانوں کے اقتدار کی بات ہو رہی ہے جی، کہ پہلے آریہ کو دی، جب وہ آریہ بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے شکار ہو گئے انہوں، اور پستی ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہو گئے، تو آریہ سے ان چھین کر وسط ایشیا کے لوگوں کو یہ انتظام دے دیا۔ وسط ایشیا کے انتظام کہ لوگ جب وہ بہت کچھ بگاڑا بھی، مگر جتنا بگاڑا اس سے زیادہ بنایا بھی، کئی سو برس تک ہندوستان میں بناؤ کا جو کام بھی ہوا، یعنی کہ انہی کیا تو ہوا، پھر ان کے اثر سے انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی، خیالات کی اصلاح کی، تمدن معاشرت کو بہت کچھ درست کیا، ملک کے ذرائع وسائل کو اپنے ہاتھ کے معیار کے لحاظ سے بہترین استعمال کیا، یعنی جب تک وہ مغلیہ اور دوسرے لوگ یہی بناؤ کے کام میں لگے رہے، علم و عمل کی دنیا میں آگے رہے، اور اس تمدن اور معاشرتی لحاظ سے آگے رہے، اور بناؤ کے کام زیادہ کرتے رہے، تو انتظام انہوں کے پاس رہا۔ جب ان کے اندر بھی صلاحیت گھٹنی شروع ہوئی اور بگاڑ کے ملنات بڑھتے چلے گئے، انہوں نے بھی اونچ نیچ اور نسلی امتیازات، اور جب وہ انہی کا شکار ہو گیا، یعنی کہ جس طرح آریہ لوگ شکار ہو گئے تھے نسلی امتیازات کا، طبقاتی تفریقوں کا، اور دوسری بے شمار اخلاقی، سیاسی اور تمدنی برائیوں کے جب وہ شکار ہو گئے، اور ان میں انصاف کم اور ظلم زیادہ ہو گیا، تو بھی حکومت کی ذمہ داریوں کا نجائز فائدہ اٹھانے لگے، اور تن و آسائش پرستی میں اتنے کھو گئے، جب آخر یعنی کہ وہ آسائش پرست ہو گئے اور دنیا کے کاموں میں مگن ہو گئے، تو جب یعنی کہ ان کی مثال دی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جب آخری شکست کھا کر ان کے فرمانرواؤں کو دلی کی لال قلعہ سے نکلنا پڑا، تو ان کے شہزادے وہی جو کل تک حکومت کے امیدوار تھے، جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کہ وہ اتنے تو وہ گئے تناسان ہو گئے تھے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھاگ کر اپنی جان بچائے، تو یہ ان کی حالت اس طرح ہو گئی تھی۔ جب ان کی حالت یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ برصغیر کا انتظام لے لیا، اور ان کو خدا نے موصول کیا، اور ہندوستان کا انتظام کا منصب پھر نئے امیدواروں کے لیے کھل گیا، یعنی کہ اس موقع پر پھر 4 امیدوار میدان میں تھے، مرہٹے، سکھ، انگریز اور بعض مسلمان، یعنی کہ 4 امیدوار تھے کہ یہ انتظام سنبھال لیتے، لیکن جب دیکھا جائے کہ وہ بناؤ کے لحاظ سے کون سی لوگ تھے، تو انگریز ان میں سب زیادہ اچھے تھے، انہی خصوصیات کی وجہ سے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر برصغیر میں اقتدار سونپ دیا، یعنی کہ وہ مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ برصغیر میں یہ انگریز لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ اپنے بلبوتے پر انہوں نے ان کو قبضہ کیا ہندوستان کو، تو ہندوستان کے اپنے لوگ خود ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کو قبضے میں مدد دی۔ اور پھر ابھی پھر یہ چونکہ ہندوستان کی آزادی سے 1-2 مہینے پہلے کی تقریر ہے، اور جس کو تحریر کی شکل میں ابھی وہ کر دیا گیا ہے، کہ پھر کہ
ابھی ہندوستان مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان اس مناسبت سے فرماتے ہیں کہ ابھی ہندوستان کی آزادی قریب آ رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک تاریخی موڑ ہے، کہ ابھی کہ انگریز نے اس ملک کو چھوڑنا ہے اور اس کا انتظام کسی اور کو سپرد ہونا ہے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کا انتظام سنبھالے۔ تو مولانا نے فرمایا ہے کہ اس میں جو جو قوم آبادی ہے، ہندو مسلم سکھ سب امیدوار ہے، لیکن اس میں ابھی ایسی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو اس لحاظ سے مناسب ہو کہ ان کا کہ مستقبل کا انتظام، برصغیر کے مستقبل کا انتظام ان کے سپرد کیا جائے، یعنی کہ اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی ان چاروں میں سے ہندو مسلم سکھ اور باقی جو عیسائی جتنی قومیں ہیں ان میں ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ ہاں، یعنی کہ ہماری اخلاقی حالت ایسی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نفع بےمانی کرتے ہیں، یعنی کہ اب انہوں نے مولانا رحمۃ اللہ نے جو بر صغیر میں ان وقت کی قومی تھی ان کی اخلاقی حالت بیان کی ہے کہ ان میں ہر قسم کی اخلاقی برائیاں موجود ہے، جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے، بےمانی کرنے سے گریز نہیں کرتے، جہاں قانون گرفت نہیں کرتا ہو، جہاں قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کی امید ہو، وہاں کتنی فیصد اشاعت محض اپنے اخلاق احساس کی بنیاد پر کسی جرم اور کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے باز رہ جاتے ہیں۔ نہ ان میں کوئی ہمدردی ہے، نہ ایثار ہے، نہ حق رسانی ہے، نہ حق حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تجربہ پیشہ لوگ ایسے ہیں جو دھوکے اور فریب اور جھوٹ نجائز ذرائع سے پرہیز نہیں کرتے۔ صنعت پیشہ لوگ ایسے افراد کا تناسب کیا ہے جو اپنے فائدے کے ساتھ کچھ اپنے حقداروں کے مفاد اور اپنی قوم، اپنے ملک کے مسئلات کا بھی خیال رکھتے ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایک طبقہ ایسا نہیں ہے، زمیندار ہو، تاجر ہو، صنعت کار ہو، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جس میں کوئی ایسے طبقہ نہیں ہے جو اس قوم کی غریب لوگوں کا سوچے، اس قوم کے فائدے کا سوچے، اس قوم کے بنانے کا سوچے، یعنی کہ ان کے اگر دولت مند ہیں، دولت مند بھی کسی ظلم، کسی کی حق تلفی، کسی کی بدعنتی کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ بس پیسے بنانے کی فکر میں لگے ہیں، اور میں کوئی کسی قسم کی وہ کتنی بھی طبقے ہیں، وکیلوں کے طبقہ ہے، ڈاکٹروں کا طبقہ ہے، بالنویسوں کا طبقہ ہے، یعنی کہ اپنی ہلاکی حالت بیان کی ہندوستان کے لوگوں کی ہلاکی حالت، کہ ہندوستان کی ہلاکی حالت تو ایسی ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جن صفات کی بنا پر ان کو یہ برصغیر کی حکومت سپرد کی جائے۔ پھر مولانا نے اخلاق کی تنزلی کے اسباب بیان فرمائے ہیں کہ اخلاق کی تنزلی کے اسباب کیا ہے، کہ کیوں یہ اخلاق کے اتنے تنزل کا ہم اتنے تو وہ ہے۔ مولانا فرماتے کہ اس ملک کی آبادی کے 75% اخلاق کی حیثیت سے بیمار ہو چکے ہیں۔ جب جب افراد کی اتنی بڑی اکثریت بد اخلاق ہو جائے تو قوموں کا اجتماعی رویہ آخر کیسے درست رہ سکتا ہے؟ یعنی کہ جب انفرادی طور پر لوگ اتنے خراب ہو تو پھر اجتماعی طور پر بھی لوگ خراب ہی ہوں گے، اس کا معاشرہ خراب ہی ہوگا۔ اور تو اس ہندوستان میں تقریباً 75، مولانا فرماتے ہیں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا، اخلاقی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندو، مسلمان، سکھ تو ساری قوم جو ہے نا اس میں سچائی، انصاف اور پسندی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ رزباز، دیانتدار، شریف نفس انسان ان کے اندر یعنی کہ وہ عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی اگر بندہ ان کے اندر معاشرے میں کوئی شریف بندہ ہو تو وہ ایک اجنبی سے لگتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی برا بندہ ہو، برائی کرتا ہو، تو وہ اس معاشرے کا ایک معزز فرد ہوتا ہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 95% لوگ جو ہے وہ ان میں اخلاقی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور وہ اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ پن کا شکار ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ امید کی کرن باقی ہے، امید کی ایک شعاع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری پوری آبادی بگڑ کرنے کی، یعنی کہ 100% ہم خراب نہیں ہوئے، کم از کم 4-5% لوگ ایسے ضرور موجود ہے جو اس عام بد اخلاقی سے بچے ہو۔ یہ وہی سرمایہ ہے جس کو اصلاح کی ابتدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اصلاح کی راہ میں یہ پہلا قدم ہے، یعنی کہ کس طرح ان لوگوں کو وہ کیا جا سکتا ہے، جو 4-5% لوگ جو صالح لوگ ہیں، تو ان کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ صالح عنصر کو چانٹ کر، یعنی کہ ان کو الگ کر کے اور پھر ان کو معظم کیا جائے۔ ہماری بدقسمتی کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں بدی تو منتظم ہے، یعنی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بدی کی جتنے کردار ہیں وہ سارے انتہائی منظم طریقے سے بدی کو پلاتے ہیں، اور وہ انتہائی منظم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نیک لوگ جو ہیں وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ اتنے منظم نہیں ہے کہ اپنی نیکی کے ذریعے سے نیکی کو پلا سکے اور اپنے وجود کو منوا سکے۔ اور ان میں کوئی بھی، یعنی کہ نیک لوگ مختلف اس میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی آپس میں تعاون کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، کوئی تعاون اشتراک عمل نہیں ہے، کوئی لہ عمل نہیں ہے، کوئی مشترک آواز نہیں ہے ان لوگوں کا، اس لیے وہ بالکل بے اثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی کہ برے لوگ ان پر غالب ہے، اور یہ جتنے اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں، وہ منظم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ پھر اصلاح کیسے ہو، یعنی کہ اسی طرح وہ فرمان فراتے ہیں کہ اگر یہ صالح عنصر، یعنی کہ 4-5% لوگ جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اگر یہ مایوس کن اقلیت میں ہے، لیکن اگر یہ لوگ منظم ہو جائے، ان کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص راستی، انصاف، حق پسندی، خلوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اور مسائل زندگی کے بہتر حل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقے پر چلان پرانے کا اچھا پروگرام بھی رکھتے ہو، یعنی کہ اگر یہ صالح لوگ آپس میں منظم ہو جائے اور ایک ایسا پروگرام مرتب کرے جس کی جو دنیا کی معاملات کو درست طریقے پر چلانے کے لیے ایک اچھا پروگرام ہو، تو یقین جانیے کہ اگر یہ تھوڑے لوگ ہو لیکن ایک منظم ہو جائے، تو اس منظم نیکی مقابلے میں منظم بدی اپنے لشکروں کی کثرت اور اپنے گندے ہتھیاروں کی تیزی کے باوجود شکست کا کر رہے گی۔ یعنی کہ اگر یہ تھوڑے لوگ بھی، 5% لوگ بھی منظم ہو جائے اور ایک ہی آواز ہو جائے، ایک ہی پروگرام مرتب کرے، تو انشاءاللہ بدی کی جتنی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں پھر ٹہر نہیں رہ سکے گی، اور وہ شکست کھائے گی، اور یہی صالح لوگ جو ہے، جو اقلیت میں ہے لیکن یہ انشاءاللہ غالب آئیں گے۔ اصلاح کے لیے نیک انسانوں کی تنظیم کے ساتھ دوسری ضروری چیز مولانا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے سامنے بناؤ بگاڑ کا ایک واضح تصور موجود ہو، ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ بگاڑ کیا ہے تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور بناؤ کیا ہے تاکہ اسے عمل میں لانے پر سارا زور لگا دیا جائے۔ یعنی کہ جب ہمارا یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ بناؤ کیا ہے، کہ دنیا کس طرح بنائی جائے گی، اور دنیا میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے اور بگاڑ کیا ہے، پھر جب یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا، تو پھر اس پر عمل میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر مولانا نے پھر یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا سے بے خوفی ہے، یعنی کہ جب لوگوں میں خدا سے خوف نہ ہو تو دنیا میں پھر بے انصافی، بے رحمی، خیانت اور ساری اخلاقی برائیاں پیدا ہوگی۔ یعنی کہ خدا سے بے خوفی ان ساری بگاڑ کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز خدا کی ہدایت سے بے نیازی، یعنی کہ جب لوگ خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو اور اپنی قانون بنائے، اپنے لیے طرز عمل بنائے، اپنے لیے قاعدے قانون بنائے، تو پھر یہ لوگ جو ہے نا بناؤ کی بجائے بگاڑ پیدا کریں گے۔ جب تک وہ خدا کی دی ہوئی قانون کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو پھر یہ جو ہے نا بناؤ نہیں بگاڑ ہوگا۔ اور تیسری چیز مولانا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خود غرضی، اس خود غرضی کی وجہ سے لوگ بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو صرف افراد کی یعنی خود غرضی جو صرف افراد ہی کو ایک دوسرے کے حق تلفی پر آمادہ نہیں کرتی، بلکہ بڑے پیمانے پر نسل پرستی، قوم پرستی اور طبقاتی امتیاز کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اسی فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جب خود غرضی پیدا ہوتی ہے تو یہ
پھر فساد کی اس وجہ سے پھر دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، سارے لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں، اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کا، معاشرے کا اور دنیا کا، اپنے ملک کے مفادات کا نہیں سوچتے، صرف اپنے مفادات میں لگے رہتے ہیں، تو پھر یہ فساد پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پھر بگاڑ کی ایک شکل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی مولانا نے جو بگاڑ کی وجہ بیان کی ہے وہ جمود یا بے راہ روی، یعنی کہ جمود یہ کیا ہے، بے راہ روی کیا ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے انسان یا تو خدا کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا یا غلط استعمال کرتا ہے، یا خدا کی بخشی ہوئی ذرائع سے کام نہیں لیتا یا غلط کام لیتا ہے۔ پہلی صورت میں اللہ کا قانونی ہے کہ وہ کاہل اور نکمے لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنی زمین پر قابض نہیں رہنے دیتے، یعنی کہ جو لوگ جمود کا شکار ہو، خدا کی دی ہوئے نعمتوں کا قدر نہیں کرتے، ان کا استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قابلیت دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ ان کو استعمال نہیں کرتے، بس اسٹیٹس کو کی پوزیشن میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے اسٹیٹس کو والی قوموں کو دنیا پہ حکومت کرنے نہیں دیتے، جب تک ان میں تحقیق اور اس کا مادہ نہ ہو، جب تک آگے چلنے کی مادہ نہ ہو، دنیا کو خوبصورت اور بنانے کی مادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی دنیا پر قابض رہنے نہیں دیتا۔ پھر اس کے مقابلے میں یعنی کہ یہ تو چار چیزیں ہو گئی جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر چار چیز مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ پھر دنیا میں بناؤ ہوگا، اصلاح کرنے والے عناصر، یعنی کہ وہ چار چیزیں ہیں، ان میں سب سے جو پہلے چیز مولانا نے جس طرح وہ بگاڑ میں خدا کی بے خوفی تھی، اس طرح اس میں خدا کا خوف، یعنی کہ جن لوگوں میں خدا کا خوف ہو، خدا کے جو ابدیہی کا احساس ہو، تو آدمی کو برائی سے روکنے اور سیدھے راہ چلانے کا ایک ہی یعنی کہ خدا کا خوف لوگوں کو سیدھے راہ پر چلانے کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے، یعنی کہ پھر لوگ راست باز ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے، امانتدار ہوں گے، اکشناس ہوں گے، ضبط نفس ہوں گے، اور ساری خوبیاں جن پر ایک پرامن اور طریقہ پذیر اور یعنی کہ پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اگر معاشرے کے لوگوں میں خدا کا خوف ہوگا تو ایک پرامن معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ یعنی کہ اگر خدا کا خوف نہ ہو، اور جس طرح مغربی قوتوں میں بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن ان میں خدا کا خوف نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر دیر پا نہیں ہوتی، خدا کے خوف کی بنا پر اگر کوئی معاشرے میں اچھائی پیدا ہو جائے اور ہو جائے تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ دیر پا رہتی ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی اچھائی، جس طرح مغربی معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے خدا سے ڈرتے بھی نہیں لیکن بہت سے اچھے کام کرتے لیکن وہ پھر پائیدار نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، مولانا نے خدا کی ہدایت کی پیروی، اگر ہم خدا کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے جو انسان کی شخصی، اجتماعی، قوم بین الاقوامی رویے کو، اخلاق کے مستقل اصولوں کو بلند کرنے کا ایک ہی صورت ہے، یعنی کہ اگر ہم اس دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، یعنی کہ وہ خدا کی ہدایت، ہمارے اپنے قاعدے و ضابطے جو ہم بناتے ہیں، اس سے دنیا میں فساد تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں بناؤ کا کوئی واضح حصول نہیں آ سکتا۔ پھر تیسرا جو مولانا نے اصلاح کا بنایا ہے وہ ہے نظام انسانیت، یعنی کہ جو شخص قومی، نسلی اور طبقاتی حقوقوں کی بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرتبے اور مساوی حقوق پر مبنی ہو، جس میں بے جا امتیازات نہ ہو، جس میں اونچ نیچ، چھوت چات اور مصنوعی تعصبات نہ ہو، جس میں بعض کے لیے مخصوص حقوق اور بعض کے لیے بناوٹی پابندیاں اور رکاوٹیں نہ ہو، جس میں سب کو یکساں پلنے پھولنے ترقی کرنے کا موقع ملے، جن میں اتنی وسعت ہو کہ روئے زمین کے سارے انسان اس میں برابری کے ساتھ شریک ہو سکتے ہو، یعنی کہ اب اگر نظام انسانیت کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوگا۔ یعنی کہ اب مولانا نے جس طرح پہلے فرمایا کہ ہم میں تو 95% لوگ ہم اخلاقی بیماری کو شکار ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم ان خوبیوں پر عمل کریں، خدا سے خوف، خدا کی ہدایت کی پیروی، نظام انسانیت، اور آخر میں عمل صالح، یعنی خدا کی دی ہوئی قوت اور اس کی بخشی ہوئی ذرائع کو پوری طرح استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا، یہ چار چیزیں ہیں جن کے مجموعی کا نام بناؤ اور اصلاح ہے، یعنی اگر ان چار چیزیں پر ہم عمل کریں تو یہ بناؤ ہے، اگر دوسری چار چیزیں جو
خدا سے بے خوفی ہے، خدا کی ہدایت سے بے نیازی ہے، خود غرضی ہے، جمود و بے روی ہے، تو یہ بگاڑ ہے۔ تو یہ میں نے اپنا مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تحریر ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی قاسم صاحب اس پر تفصیلی گفتگو رکھیں گے، کوئی سوال ہو تو بھی ہم پھر انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر فخر عالم بھائی۔ اب ہمارے درمیان ہمارے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر محمد قاسم صاحب موجود ہیں، وہ کنکلوڈ کریں گے، اور کچھ سوالات آئے ہیں اور ان سوالات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ہم تو مومن ہیں اور پھر بھی ہم مغلوب ہیں، کیا صورت ہے بناؤ بگاڑ کی، یہاں کیا اصلاح کا راستہ ہے موجودہ حالات میں؟ تو ڈاکٹر قاسم بھائی اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آواز آ جی رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فخر عالم صاحب نے بہت بہترین انداز سے، بہت مناسب انداز سے سلائیڈز کے ذریعے آج کے جو ہماری ڈسکشن تھی اس کے بنیادی نکات کو ہم سب کے سامنے رکھا ہے، اور جو چیز ہم نے صرف پڑھی ہوئی تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو تقریر ہے بناؤ اور بگاڑ کے موضوع پہ، اس سے جو چیز ابھی ہم سمجھے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، فخر عالم بھائی کی گفتگو اور پریزنٹیشن کے بعد، وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ایک تنظیم والا سلسلہ رکھا ہے، نظم اور ضبط والا سلسلہ رکھا ہے، ضابطوں والا سلسلہ رکھا ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک ضابطہ ہے۔ اس طرح ایک انسانی جسم کے اندر ایک ضابطہ ہے اور پوری کائنات ایک ضابطے کی پابند ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کا، زمین کار اور اختیار کا جو طریقہ بھی ہے ایک پورے نظم کے مطابق رکھا ہے، اور ایک آیت کو بنیاد بنایا ہے کہ اس چیز کا کہ اللہ تبارک، یہ ساری کائنات جو ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور جس کو اللہ کا انتظام اور انصرام اور اس میں اقتدار اور اختیار اور عزت عطا کرتا ہے، بنیادی طور پہ اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جی درمیان میں شادی کٹ گیا تھا سلسلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اور اس کو بہت خوبصورت مثال کے ساتھ آگے واضح کیا گیا کہ جس طرح ایک باغ کا مالی ہوتا ہے، اس طرح اللہ کی یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا اقتدار اور اختیار اسے دیتا ہے۔ اللہ کے اس باغ کو، اس کی اس کائنات کو جو لوگ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، نظم اور ضابطے کے مطابق چلاتے ہیں، اور الخلق و عیال اللہ، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا خاندان سمجھتے ہوئے اس مخلوق کے خیال کا اور بہتری کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو دنیا کے اندر اقتدار اور اختیار اور عزت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ اس بنیاد پہ پھر مولانا نے
چل کے جو اس وقت کے لوگوں کی حالت تھی اس پہ اور اخلاقی حالت بتائی تھی. اس وقت بھی وہی حالات ہیں اور وہی وجہ ہے کہ جو قوموں کے زوال کی ہوتی ہے. اس وقت بھی معاشرہ انہی چیزوں کا شکار ہے. ایک بڑی بات یہ بتائی کہ بہت کم لوگ جو ہیں آج بھی اچھے ہیں. 5% لوگ شاید اخلاقی حالات ان کے بہتر ہیں، ورنہ 95% لوگ جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور اسباب جب بتایا تو بتایا کہ زیادہ تر اگر آپ دیکھتے ہیں تنزل کے اسباب میں، ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن بتایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر جو راس باز، جو رائٹس اور دیانتدار اور شریف لوگ ہوتے ہیں وہ نکو بن کے رہ جاتے ہیں. ان کی حمایت کرنے والے لوگ، ان کو اچھا سمجھنے والے اور کہنے والے لوگ دراصل بہت کم ہو جاتے ہیں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کلچر ختم ہو جاتا ہے. برائی سے روکنے والے لوگ موجود نہیں رہتے، اور روکنے کی اگر کوشش کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، تو معاشرے میں کارنر کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. جب معاشرہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاشرہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ سوسائٹی جو ہے اخلاقی لحاظ سے ناقابل برداشت حد تک تباہ ہو جاتی ہے اور بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز اگر آپ دیکھیں، اس وقت بھی تنزل کے اسباب میں اس کا ذکر کیا گیا، اور آج بھی یہ ہے کہ جب قوموں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے نمائندے چنیں تو قومیں بدترین آدمیوں کو چنتی ہیں اور انہیں اپنا نمائندہ بنا لیتی ہیں. ایسوسیشنز دیکھیے، الیکشنز دیکھیے، اور اخباری نمائندوں کو دیکھیے، باقی جن لوگوں کو عزت دی جاتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے انتخاب کے بجائے بدترین لوگوں جو معاشرہ جب چن کے آگے کرتا اور اپنا لیڈر اور قائد بناتا ہے تو معاشرہ اس تنزل کا اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو پست اخلاق لوگ، سوسائٹی میں جو لوگ سب سے زیادہ پست اخلاق، بے ضمیر اور بے اصول ہوتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور ان کی ترجمانی کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے، اور ہر شعبہ سے وہ لوگ آگے جاتے ہیں جب، تو تب یہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. تو دوسرا سبب یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نہ ہونا، صحیح کو صحیح نہ کہنا، اور نیکی کے لوگوں کا غیر منظم ہونا، اور بدی کی قوتوں کا منظم ہونا، یہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے. اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا محترم فخر عالم بھائی نے، اور وہ تھی امید کی کرن، اور اس میں ہمیں اصلاح کی صورت بتائی گئی، اور بتایا کہ ایک بات یہ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو 4-5% لوگ، اس وقت بھی مولانا کا جائزہ یہ تھا کہ معاشرے میں ضرور ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جو بہرحال جو بگاڑ کے حامی نہیں ہوتے اور جو بناؤ کے حامی ہوتے ہیں، بناؤ کا ذریعہ ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہی وہ سرمایہ ہے جس کو اصلاح کی ابتدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اصلاح کی راہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ اس سال عنصر کو چھانٹ کر منظم کیا جائے، اور ہماری بدقسمتی دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدی منظم ہے اور پوری باقاعدگی سے اپنا کام کر رہی ہے، لیکن نیکی منظم نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہی صورتحال آج بھی ہے. ہر محلے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر لوگ اچھے موجود ہیں لیکن غیر منظم ہیں. ہم نے ان اچھے افراد کو منظم کرنا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ان کو ایک طاقت و قوت بنانا ہے. یہ اس وقت بھی تحریک کا طریقہ تھا اور آج بھی یہی امید کی کرن ہے. اور اس کے بعد اصلاح کی صورت میں جو خاص باتیں بتائی گئی ہوئی ہیں کہ اگر ان کا آپ دیکھیے کہ میرے خیال میں ان کا خیر بہرحال ان کا ذکر کر دیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آخری جو پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے اس کو اگر آپ ہم دوبارہ سے دیکھ لیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کی. اللہ کا خوف معاشرے میں نہ ہو، اللہ کی ہدایت سے بے نیازی معاشرے کو بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور خود غرضی سیلفشنس جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ معاشرہ بے رہروی کا شکار ہو جائے یا جمود کا شکار ہو جائے. اگر یہ ان 4 اسباب کو جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کو اگر ایڈریس کیا جائے اور ان کے مقابلے میں بناؤ والے اسباب، بناؤ والے پوائنٹس پہ توجہ کی جائے تو دراصل یہی اصلاح کی شکل ہے. اللہ کی جہاں بے خوفی ہے وہاں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، وہاں تقوی کی بات کی جائے. اب جتنا بھی اسلام کا اور قرآن کا نظام ہے
عبادت کا وہ سارا بنیادی طور پہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور اللہ کا تقوی اور خوف پیدا کیا جائے. چنانچہ کہا کہ روزے اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، نماز اس لیے فرض کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو. چنانچہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو معاشرے کو اگر ہم نے اس کے اندر سے بگاڑ ختم کرنا ہے تو اللہ کا خوف اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے، اور اس ضرورت کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر اگر وقت گزاریں گے تو عروج کی طرف نہیں جا سکیں گے بلکہ زوال کے شکار ہوں گے. اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو سیلفشنس ہے اس کی جگہ سیلف لیسنس والا یا خود غرضی کی جگہ لوگوں کی خدمت والا جذبہ جو ہے پیدا کرنی ہے. اور چوتھا سبب جو معاشرے کے بگاڑ کا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک لحاظ سے جمود ہوتا ہے. اور اسٹیٹس کو ڈاکٹر فخر عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ مایوس ہو کر کچھ نہیں کرتے، یعنی خدا کی دی ہوئی باتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، یا استعمال کرتے بھی ہیں تو غلط کرتے ہیں. یہ جمود ہے کہ پتہ نہیں اپنی منزل کا جس منہ سے اٹھتا ہے ہمارا چلتا ہے، چار وہ اسباب کو ہمیں روکنا ہے اور اس کے مقابل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور اللہ کی ہدایت کی ضرورت، اللہ کی ہدایت تک پہنچانا. اور وہ تیسری چیز ہے کہ ہم نے انسانیت کے نظام کو وہ دراصل قومی اور نسلی اور طبقات کو دیا جائے، ایک انسان ایک اللہ دیا ان میں مساوات کا نظام ہو اور وہ قبیل قاسم بھائی کا رابطہ منقطع ہو گیا. ہاں بس آپ اور اورنگزیب بھائی بات کریں، چند منٹ ہی باقی ہیں. ضیاء بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اورنگزیب بھائی جی میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ اس کتاب میں جو ظاہر پہلے تقریر تھی پھر تحریر کی صورت میں آ گئی، اس میں مولانا مودودی صاحب کا نقطہ نظر ہے کیا، اور وہ کیا نظریہ ہے جس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اور ترقی اور تنزلی جو ہے اور غلامی اور آزادی اس کا انحصار کن باتوں پر ہے. تو جو بات میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی قومیں غالب رہتی ہیں جن کے اندر بناؤ کی صفات زیادہ ہیں، یعنی کنسٹرکٹیو اور تعمیری خصوصیات زیادہ ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے سچائی زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں، ان کے اندر دیانت داری زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہ زیادہ آنیسٹ ہیں، وہ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں، وہ زیادہ پنکچوئل ہیں، ان کے ہاں قانون کی بالادستی ہے، ان کے اندر جو ہے انصاف کا عمل زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت اگر ہم انحطاط کا شکار ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں سیاسی طور پر فکری طور پر، تو اس لیے کہ دوسری قومیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتی اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتی ہیں، سیکولر ہیں، وہ ان انسانی خصوصیات میں ہم سے زیادہ ہیں اور ان کے اندر تعمیری صلاحیتیں زیادہ ہیں، دنیا کو بنانے کی صلاحیتیں زیادہ ہیں. لیکن جو بات مولانا آج سے کتنے سال ہو گئے، 70-80 سال سے زیادہ ہو گئے، اس وقت کہی تھی کہ جی ہم صرف 5% ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اخلاقی صورتحال اچھی ہے، اور 95% مسلمانوں کے جو معاشرہ ہے اس کی صورتحال بہت دیگرگوں ہے. تو میرا خیال ہے اس پرسنٹیج بھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی یہی صورتحال ہے. 5 سے آپ 10% کر سکتے ہیں کہ 10% زیادہ اچھے لوگ ہو گئے. تو اس میں جو اہم میسج ملتا ہے ہمیں مولانا کی طرف سے وہ یہ ہے کہ صرف انفرادی طور پر جلنے کڑنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ نیکی کو منظم کیا جائے اور منظم طور پر نیکی کا کام کیا جائے تو پھر ہمارا سفر آگے بڑھ سکتا ہے اور حالات اچھے ہو سکتے ہیں.
تو میرا خیال یہی میسج ہے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ اخلاقی طور پر عام انسانی خصوصیات کے اعتبار سے مسلمان بہت پیچھے ہیں، کفار ہم سے آگے ہیں، لہٰذا وہ ہم پہ رول کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر اسلامی خصوصیات دور کی بات ہے، ہمارے اندر بیسک ہیومن جو ہے نا وہ کوالٹیز بھی ہمارے اندر ان سے بہت کم ہے، اور جو نیک لوگ ہیں جو اخلاق سے متصف ہیں ان کو منظم طور پر آگے بڑھنا چاہیے، تو یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا لب لبا۔ جی، کوئی اور ساتھی بات رکھنا چاہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو یہ حیران ہوا کہ جیسے اورنگزیب نے کہا، اور اس کو بالکل نقشل میں قاسم بھائی نے اورنگزیب نے پوری اتنی اچھی پریزنٹیشن کو جو فخر عالم بھائی نے کی تھی اس کو بالکل لب لباب کر دیا۔ میں ایک دوسرے پہلو سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج 75 سال جو ہے وہ گزر گئے، یہ سن 1947 کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس وقت ان کی یہ تقریر تھی۔ پاکستان بن گیا ہوگا اسی سال، ظاہر ہے پاکستان بن گیا تھا 14 اگست کو۔ تو اب اس میں جو چیز بڑی افسوسناک ہے وہ یہ ہے، جس کا انہوں نے بھی جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس چیز سے نہیں نکلے تو ہماری نسلیں جو ہیں یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جیسے اس کا میں پیراگراف پڑھ دیتا ہوں کہ اب جو طوفان آپ کی نگاہوں کے سامنے برپا ہے، 1947 کی بات ہے، یہ کوئی وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے جو اچانک رونما ہو گئی، یہ تو قدرتی نتیجہ ہے بگاڑ کے ان بے شمار اسباب کا جو مدتوں سے ہمارے اندر کام کر رہے تھے، اور یہی تمام چیزیں جن کا سب ابھی پریزنٹیشن میں ذکر کیا گیا یہ آج بھی ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو اس کا نتیجہ بس یہ ایک ہی دفعہ میں ظاہر ہو کر نہیں رہ جائے گا، بلکہ جب تک وہ اسباب اپنا کام کیے جا رہے ہیں یہ روز افزوں ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بس بڑی فصل ہے جو برسوں کی تخم ریزی اور آبیاری کے بعد اب پک کر تیار ہوئی ہے۔ یعنی یہ برائیاں جو ہے یہ صرف آج کے دور کی نہیں ہے، بلکہ لگتا تو شاید برا ہے لیکن یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ تمام برائیاں جو ہے وہ ہوتے ہوتے ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہیں ہماری قوم کے اندر، اور یہ باپ سے بگڑا بیٹا، دادا سے بگڑا باپ، اور باپ سے بگڑا ہوا بیٹا، اور بیٹے سے اب اس کا بیٹا اور پوتا تو پر پوتا، وہ سب جو ہے وہ برسوں کے بعد یہ چیز جو ہے فصل تیار ہوئی ہے۔ اور جو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے، اور بالکل میرا خیال ہے ظاہر ہے صحیح کہا تھا، کہ اس وقت ان کا ویژن یہ تھا کہ جو برسوں کی تخم ریزی اور آبیاری کے بعد اب پک کر تیار ہوئی ہے فصل، اسے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نامعلوم کب تک کاٹنا پڑے گا۔ تو اب ہم جو سوچ رہے ہیں اس وقت وہ یہی بات ہے، میرے ذہن میں تو یہی آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا عرصہ، اور اس لیے کہ ابھی تو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے بظاہر ہمارے معاشرے کے سدھار کی یا بناؤ کی، ہم تو مستقل بگاڑ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور جو تمام چیزیں انہوں نے بہت سی چیزیں تو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے بنگال کے قحط کا ذکر کیا کہ لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر دی تھی، ہم نے یہ سب کچھ کووڈ کے زمانے میں کر کے دکھایا، ہمارے پاس آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی کا بحران ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ جہاں جو چیز مہنگی ہوتی ہے پیٹرول سے لے کر اس کو ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہمیں کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے، ہماری زندگی صرف اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اس خود غرضی سے ہم آگے جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ خود غرضی ہمارے اندر رہے گی یہ تمام برائیوں کی جو ہے وہ جڑ رہے گی، اور جب تک خوف خدا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو، اور نہ معلوم یہ کہ ہمارا خوف خدا، ہم کہتے تو ہیں خوف خدا ہے، لیکن وہ خوف خدا کس درجے کا ہے یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے اپنی جگہ پر، کہ ہم سب میں کس قدر اس چیز کی جو ہے وہ خوف موجود ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے نکالیں۔ بہر بظاہر جیسے مولانا نے کہا کہ نسلوں تک اس کو ہمیں بھگتنا پڑے گا، تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بھی شاید یہ چیز جو ہے وہ ہم نہ دیکھ سکیں۔ جی، بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، ٹائم پورا ہو گیا، ہم دعا سے اختتام کرتے ہیں۔